الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو الحمدللہ 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس 1500 سالہ جشن ولادت کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے میں نے سوچا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو آپ احباب کے سامنے پیش کیا جائے۔ مختلف قسطوں میں حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور حضور اکرم علیہ السلام کے بچپن، ان کا بچپن کیسے گزرا، کہاں گزرا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مکہ مکرمہ کی زندگی تھی وہ کیسے گزری، اور مدینہ طیبہ اور ہجرت کے کیا کیا مراحل تھے، ان سب کو لے کر حضور اکرم علیہ السلام کے وصال مبارک تک جو جو مشہور واقعات ہوئے ان کو لے کر انشاءاللہ عزیز آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو آج اسی سلسلے میں پہلی قسط لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری پہلی قسط ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جیسے ہی حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت مبارک نہ صرف عرب کے لیے، نہ صرف حجاز مقدس کے لیے اور نہ ہی عرب ممالک کے لیے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی برکت سے پوری روئے زمین روشن ہو گئی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی اور کون سی جگہ پر ہوئی، اس کے متعلق جو مشہور ترین اقوال ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول اور پیر کے دن ہوئی۔ اس میں اور بھی اقوال آتے ہیں، 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کے حوالے سے بھی، یا اس کے علاوہ بھی اور اقوال آتے ہیں، لیکن جو جمہور ترین اور سب سے زیادہ پسندیدہ قول ہے وہ ہے 12 ربیع الاول کا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور یہ عام الفیل کا سال چل رہا تھا، وہ سال جس میں ابرہہ بادشاہ نے کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کر دیا۔ یہ پھر ایک الگ واقعہ ہے، اس کو اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ سال مشہور ہے عام الفیل کے نام سے، تو عام الفیل کا یہ سال تھا، اسی سال حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور عیسوی سال 571 اور 22 اپریل جو تاریخ بنتی ہے اسی دن حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی جگہ وہ کہاں پر ہوئی ولادت؟ حضور اکرم علیہ السلام کے اشخاص، اسلاب اور حضور اکرم علیہ السلام کی ذات مبارک کی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کو بھی خوب تعین کیا گیا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام جس زمین پر، جس علاقے میں پیدا ہوئے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تعین فرمایا ہے۔ کرۂ ارض سے عرب، عرب سے حجاز مقدس، حجاز مقدس سے مکۃ المکرمہ، اور مکۃ المکرمہ کی بھی وہ جگہ
جو بیت اللہ شریف کے قریب اور عرب کا ایسے سمجھے سینٹر تھا، درمیان تھا، تاکہ حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے عرب کے چاروں طرف نور پھیل جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب میرے پیٹ مبارک میں حضور اکرم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مجھے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی، اے آمنہ، آپ کے بطن اطہر میں اللہ کا محبوب نبی آ چکا ہے اور اس کا نام محمد رکھنا۔ حضور اکرم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، جس جگہ پر ولادت ہوئی، وہ جگہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی جگہ تھی، جو آج کے دور میں مکتبہ مکۃ المکرمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی جگہ حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے وقت کئی ایک معجزات ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو شام کے محل نور سے روشن ہو گئے۔